کرتا نہیں۔ یہ اگلا سوال جو ہے، یہ سوال تو کم لیکن کسی شیعہ کی طرف سے شکوا جاتا ہے شکوا نہ کریں کہ اہل سنت علماء غالیوں اور نصیریوں کے عقائد کو پڑھ کے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعوں کے عقائد ہیں۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت سے لوگ نا چند لوگوں کی برائی سارے گروہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، جو ایسے غالی اور بے دین لوگ ان کا سارے شیعوں پر کیوں الزام لگانا۔ ویسے یہ بات آپ مانیں گے کہ زیادہ جو لوگ ہیں نا شیعہ، ان میں ذاکر لوگوں نے غلو پھیلا دیا۔ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بس برائے نام ہے، اب علی ہے ساری دنیا کے مشکل کشا حاضر ہے، یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ وہ نصیریوں والا عقیدہ پھیلا دیا ہے اور زیادہ لوگوں میں وہ رچا ہوا ہے، اس کا انکار نہ کرے۔ مذہب میں نہیں ہے، اگر کہنا شیعہ مذہب نہیں، ویسے پاک شیعہ مذہب کی کتابوں میں جو توحید بیان ہوئی سنیوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی، ایسی پاک توحید ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ یہ بھی اس پر قائم نہیں رہتے۔ ایک طرف تو ہے کہ قیامت کو بھی اللہ نظر نہیں آئے گا، واقعی کہتے ہیں وہ غیر مرئی، اگر نظر آ جائے تو مجسم ہو گیا، مگر پھر کہتے ہیں کہ علی خدا ہے۔ بھئی ادھر کہتے ہو نظر ہی نہیں آ سکتا، ادھر ایک شخص نظر آ رہا ہے، پیدا ہوا ہے، قبر بنی اس کی، اولاد ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کی شکل میں اللہ ہی کا۔ یہ بے ایمان کچھ ہیں، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے مذہب اس میں قصوروار نہیں، میں صاف کہتا ہوں مذہب شیعہ کا اس سے تعلق نہیں، لوگوں کی اپنی گمراہی۔ یہ ہم میں بھی کتنے لوگ ہیں سنیوں میں کہتے ہیں کہ بندے کی شکل میں سارے خدا ہی چلے پھرتے ہیں، کتے فتح محمد، کتے رام داس، یہو قدیمی شور مٹ گیا، دونوں دا جھگڑا نکل پیا کچھ اور، بےئی بکل دے وچ چور نہیں، کیا کریں گمراہ ہر گروہ میں۔ وہ کہتے ہیں کوئی بھی ہندو بن کر رام داس ہے، مسلمان بن کر فتح محمد ہے، اصل میں آپ ہی اندر۔ توبہ توبہ، کیا کریں، ہر جگہ بیماری پھیل گئی۔ مگر مذہب کو نہ بدنام کریں، نہ سنی مذہب میں یہ باتیں، نہ شیعہ مذہب میں، مذہب پاک ہے، بالکل سارے گروہ جو ہے نا توحید پر قائم ہیں، سمجھتے ہیں، مگر اس کے لیے پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹی موٹی کتابیں نہ پڑھا کریں، جو اصل کتابیں ہیں وہ پڑھا کریں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل دین کیا ہے۔ آج پہلے راستے میں آ رہا ایک بچے نے پوچھا کہ یہ دہریے جو ہوتے جاتے ہیں لوگ، میں نے کہا اس کے لیے حضرت امام صادق علیہ السلام ہزاروں ان پر رحمت اللہ کی، ان کا ایک جواب ہی کافی ہے۔ امام سے ایک دہریے نے بات کی کہ خدا کوئی نہیں، نہ کوئی آخرت ہے، آپ نے ایک ایسی دلیل دی جس کو کوئی شریف آدمی جھٹلا نہیں سکتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہم نیکی کرتے ہیں، آپ لوگ برائی کرتے ہیں، اگر آپ کی بات سچی ہے کہ مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہم جو نیکی کرنے والے ہمارا کوئی بگڑے گا؟ آپ بھی مٹی ہو گئے، ہم بھی ہو گئے۔ اور اگر ہماری بات سچی نکل آئی کہ اللہ ہے، حساب کتاب ہے، جنت، تو آپ کا پھر کیا بنے گا؟ اس نے کہا امام یہی بات کہا۔ آپ نے فرمایا خطرے سے خالی راستہ کون سا؟ جس پر ہم چل رہے ہیں کہ نیکی کرتے رہو، چلو مر کر مٹی ہو جائے، نہ آپ کو کچھ ملا نہ ہمیں کوئی نقصان ہوا، اور اگر نکل آیا اللہ اور حساب کتاب، پھر آپ کا کیا بنے گا؟ یہی جسٹس منیر کا حال ہوا تھا، وہ بھی ڈریا تھا اندر سے۔ مرنے کے وقت اس نے کہا منظور قادر سے کہ یار میں تو اللہ کو مانتا نہیں تھا، اب کیا بنے؟ دیکھیں اتنا بڑا چیف جسٹس تھا۔ تو منظور قادر نے کہا جج صاحب عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے تو گستاخی معافی مل جاتی، اب آپ کے لیے اور کوئی چارہ نہیں، آپ آخر وقت میں اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، شاید رحم فرما دے۔ تو یقین جانیں ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اس زمانے میں الحاد اور ذریعت پھیل رہی ہے، جدید تعلیم کی وجہ سے لوگ بچے جن کے ذہن خراب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اس وقت حوالہ دیا تذکرہ میں کہ جس شخص نے ائمہ طاہرین امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر علیہ السلام کے مناظرے پڑھے ہیں نا اپنے وقت کے دہریوں سے، جو احتجاج میں تبرسی نے لکھے، وہ کہتے ہیں اس کو یہ دہریت نقصان نہیں پہنچا سکتی، جتنا جی چاہے فلسفہ اور منطق پر گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اماموں نے بنیادیں ایسی قائم کر دی، اس وقت جواب بھی ایسے دیے دہریوں کو۔ تو آپ سارے نا سنی شیعہ دونوں کی کتابیں پڑھیں، ماشاءاللہ نور ہی نور ہے، کہیں کوئی خرابی نہیں نظر آئے نا کوئی خرابی، مجھے ٹیلی فون کر دینا یا یہاں بلا لیں امین صاحب، میں حل کر دوں گا کہ اس روایت کا مطلب یہ ہے سنی بھی کافر نہیں مرنا چاہتے، آپ بھی نہیں مرنا چاہتے، سب اللہ کے رسول کے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، بس درد دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو باز نام مصطفیٰ۔ اس سبق کو پلے باندھیں کہ سنیوں شیعوں سب کے سینہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیرا ہے، اور اس نسبت سے ہی ہماری اللہ کے ہاں کوئی عزت ہے، ورنہ کوئی اللہ کا رشتہ دار نہیں۔
اس نسبت کا لحاظ کریں، بہت محبت کریں اس وجہ سے کہ یہ بھی حضور کے ماننے والا ہے۔ ایک پھول کی آپ پتیاں، بالکل شیعہ اگر میرے سامنے، اس میں سے مجھے حضور کی خوشبو آ رہی، میرے آقا کا نام لیتا ہے، سنی بیٹھا ہوا، بریلوی بیٹھا ہوا، باقی مسئلے جو چاہے کرے، جب حضور کا نام آئے گا وہ جان قربان کرنے کے لیے ہوگا۔ تیرے نام پر کروں جہاں فدا، نہ یہ جہاں فقط دو جہاں فدا، نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ کے رسول کی شان اور مرتبہ کو کم ہے؟ اللہ کے لیے اس نسبت کو پہچانیں اور اس کا لحاظ کر کے ہر کلمہ گو کے ساتھ محبت کریں۔ خارجی جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ علیہ السلام کو کافر کہتے تھے، فرمایا نہ مسجدوں سے روکوں گا، نہ وظیفہ بند کروں گا، نہ تمہارے ساتھ جنگ کی ابتدا کروں گا۔ اور لوگوں نے جب ابن ابی شیبہ لکھتے ہیں صحیح سند کے ساتھ پوچھا یہ مشرک ہیں تو کافر کیا؟ فرمایا شرک سے تو بھاگے۔ انہوں نے کہا کیوں اس کے ساتھ تم نے صلح کی ہے؟ کہا منافق ہیں۔ فرمایا منافق اللہ کو یاد نہیں کرتے، بہت کم یاد کرتے ہیں، ان کی مسجدوں میں جا کے رات کو دیکھو تہجد کی نماز میں شہد کی مکھیوں کی طرح بنبھرات اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کیا ہے؟ فرمایا اخواننا بغاوتنا، ہمارے بھائی ہیں، صرف میرے خلاف بغاوت انہوں نے کر دی ہے، کافر نہیں ہو گئے۔ ان ائمہ کا لحاظ کرو جنہوں نے اپنے ایسے دشمنوں کو جو کافر کہتے تھے انہیں بھی مسلمانہ، یہ تو اچھے بڑے حضور کا نام لینے والے اہل بیت کا، اس بات کو اگر آپ نے میری زبان سے سن کر مان لیا نا تو آپ کر میرے دل میں یہ بیٹھ گئی تو اتحاد امت کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اور اگر دلوں میں یہی بیٹھا رہا نا کہ سنی یہ کہتے ہیں، سنی یہ، جیسے سوال کیے نا، میں کہتا ہوں ایسے اور بھی ہیں نا سنیوں کے بارے میں، پوچھ لیں، میں وضاحت کروں گا۔ نہ وہ خدا کو جسم مانتے ہیں، نہ کوئی انسانوں کی طرح مانتے ہیں، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی شے نہیں، احد ہے وہ، یکتا اور بے مثال۔ کون سنی اس کا منکر؟ سنی سنائی باتوں پر رہا